اگر تمہاری نماز شب قضا ہو جائے تو تم یہ سوچو کہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہاری نماز شب قضا ہو گئی۔ میں واجب کی بات نہیں کر رہا عزیزان گرامی۔ آیت اللہ آخوند کاشی کے لیے ملتا ہے کہ ایک دن نماز شب قضا ہو گئی، اور جب ان کی نماز شب قضا ہوئی تو گریہ کر رہے تھے، اور جب نماز شب قضا ہوئی گریہ کر رہے تھے، صبح طالب علم ان کے پاس درس پڑھنے کے لیے گئے، کیا دیکھا تھے؟ آخوند کاشی زاروں قطار رو رہے ہیں اور ایسا گریہ کر رہے ہیں جیسا کہ ان کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ تو شاگردوں نے پوچھا استاد کیا ہوا؟ کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ کہا پھر آغا جی آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا آج میری نماز شب قضا ہو گئی۔ وہ سیر خیزی کے افراد کا جو کارواں تھا وہ نکل گیا، وہ توبہ و استغفار کرنے کا وقت گزر گیا، اور میں آخوند کاشی محروم رہ گیا۔ اتنا گریہ نماز شب کے قضا ہونے پر۔ واجب کی بات عزیزان گرامی نہیں، میں نہیں کر رہا، نماز مستحب قضا ہو گئی، اتنا گریہ۔ اور ہماری تو واجب نمازیں جو ہیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر۔ نماز فجر یا دوسری نماز قضا ہو جائے کوئی فکر ہی نہیں۔ لیکن آخوند کاشی اور بڑے بڑے بزرگ علماء نماز شب اگر قضا ہو جائے تو گریہ کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ نماز شب، میں واجب کی بات نہیں کر رہا، نماز شب کہ جس کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، قبر منور ہوتی ہے، درخشاں چہرے کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ تمام باتیں ائمہ طاہرین نے ہمیں بیان کی ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا خصوصاً اس واقعے کے اوپر کہ آیت اللہ کاشف الغطاء علیہ الرحمہ، ان کا جوان بیٹا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو چلو امیر المومنین علی علیہ السلام کے حرم میں نماز شب پڑھتے ہیں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے۔ جوان بیٹا تھا، اس نے کہا کہ بابا آپ چلیے میں آتا ہوں، آپ چلیے میں آتا ہوں۔ شیخ کاشف الغطاء علیہ الرحمہ نے کہا نہیں بیٹا، جب تک تم نہیں جاؤ گے میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں پہ کھڑا ہوں۔ اب بیٹا مجبور کہ باپ اب اٹھا رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، جا بھی نہیں رہا ہے، تو بہرحال یہ بیٹا اٹھا اور اٹھنے کے بعد باپ کے ساتھ چلا، اور جب باپ کے ساتھ چلا اور جیسے ہی مولا کائنات کے حرم کے دروازے صدر دروازے پر پہنچا، وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ رات کے اس تاریخی میں، اس اندھیری رات میں فقیر بیٹھا ہوا تھا ہاتھ پھیلائے۔ یہ ہوتا ہے علماء کا کمال کہ جگہ جگہ پر دس دیں گے آپ کو، جگہ جگہ پر آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی السلام علیکم، ایک مرتبہ شیخ کاشف الغطاء علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا یہ کیوں بیٹھا ہے یہاں پر؟ کہ بابا بھیک مانگنے کے لیے۔ کہ بیٹا اس کو کتنا ملے گا؟ یہ رات کے اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً یہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کتنے پیسے ملیں گے؟ کہ بابا ہو سکتا ہے کہ ملیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملیں، یقین نہیں ہے ملنے کا، توجہ کیجئے گا، یقین نہیں ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے، فقط شاید گمان ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ آیت اللہ کاشف الغطاء علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، فقط شک اور گمان ہے کہ شاید مل جائے، تو یہ اپنی نیند چھوڑ کر اس دروازے پر آ کر بیٹھ کے کہ کچھ مل جائے۔ اور جب تجھے یقین ہے کہ ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ نماز شب پڑھو گے تو گھر میں برکتیں ہوں گی، تو اتنا غافل ہے، یقین ہے کہ گھر میں برکت بھی ہوگی، قبر منور بھی ہوگی، نورانی چہرے کے ساتھ تم اٹھو گے بھی، اور تمہارا چہرہ جو دنیا میں حشاش اور بشاش رہے گا، یہ یقین روایت میں بیان کیا گیا، اور تم اتنے ہی نماز شب سے غافل۔ ایک مرتبہ بیٹا سمجھ گیا کہ باپ نے کیا درس دیا ہے، کہتے ہیں اس دن سے لے کر جب تک بیٹے کی وفات نہیں ہوئی اس وقت تک کہتے ہیں کہ بیٹے کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔